بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکہ کورونا ویکسین کے لیے عالمی ادارہ صحت کا ساتھ نہیں دے گا، صدر ٹرمپ۔ لاس اینجلس ایئرپورٹ کے قریب پراسرار انسان کی آسمان پر پرواز۔ بچوں کی جبری شادیاں کورونا سے بھی بڑا خطرہ، اقوام متحدہ۔ بحرین میں ہزاروں رضاکار چینی ویکسین کے ٹرائل کے لیے تیار۔ ایران پر امریکہ کو پابندیاں لگانے کا کوئی قانونی جواز نہیں، روس۔ ایمیزون کمپنی کا پارسل ڈیلیوری کے لیے ڈرون طیاروں کا استعمال۔ ملائیشیا نے بھارت، انڈونیشیا اور فلپائن کے شہریوں کا داخلہ بند کر دیا۔ بھارت اپنے سرحد پار کرنے والے اہلکاروں کو واپس بلائے، چائنا۔ امریکی میڈیا نے پومپیو کو تاریخ کا بدترین وزیر خارجہ قرار دے دیا۔ جاپانی وزیر اعظم کا عمران خان کے پرجوش اور دوستانہ کلمات کا خیر مقدم۔ چائنا نے لداخ میں 1000 مربع کلومیٹر بھارتی علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا، بھارتی اخبار کا دعویٰ۔ کورونا روکنے کے لیے چین کے مسلمانوں پر عجیب حربے۔ اسرائیل سے فلسطین کی قیمت پر معاہدہ نہیں کیا گیا، متحدہ عرب امارات۔ وزیر اعظم عمران خان کا سزا یافتہ خواتین قیدیوں کی فوری رہائی کا حکم۔ دانتوں کی پلاہٹ چند لمحوں میں ختم۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ٹرمپ حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ عالمی ادارہ صحت کی قیادت میں کورونا کی ویکسین تیار کرنے کی کوششوں کا حصہ نہیں بنے گا۔ امریکہ کسی ایسی تنظیم سے تعاون نہیں کرے گا جو بدعنوان عالمی ادارہ صحت اور چائنا کے زیر اثر ہو۔ دوستو، دنیا کے 150 سے اوپر ممالک کورونا کے عالمی چیلنج سے نپٹنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں جسے کوویکس کا نام دیا گیا ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ کورونا کے توڑ کے لیے وہ اپنی الگ کوششیں جاری رکھے گا۔ لاس اینجلس ایئرپورٹ کے قریب پراسرار طور پر کسی انسان نما کو آسمان پر پرواز کرتے دیکھا گیا ہے۔ امریکن ایئر لائن کے معمول کی پروازوں کے دوران پائلٹوں نے جہاز کے قریب جیٹ پیک فلائٹ کے پرواز کرنے کی اطلاع دی جس کے ساتھ کسی انسان نما کو اڑتے دیکھا گیا ہے۔ پائلٹوں نے ایک ایسے جیٹ پیک فلائٹ کو دیکھا جو لاس اینجلس کے 900 میٹر اوپر پرواز کر رہا تھا۔ اس واقعے کی فیڈرل ایوییشن تحقیقات کر رہی ہیں۔ دوستو، اس سے قبل پہلی بار 1997 میں امریکن ایئر لائن کے پائلٹ نے رپورٹ میں کہا تھا کہ اس نے ایک لڑکے کو جیٹ پیک کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پائلٹ نے 300 گز یعنی 274 میٹر کی اونچائی سے دیکھا تھا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بچوں کی شادی کی روایت کا خاتمہ معاشروں سے غربت کو رفتہ رفتہ دور کر سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ اور با اختیار لڑکیاں صحت مند نئی نسل کو پروان چڑھا سکتی ہیں، تاہم کورونا کی وبا غربت میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ اس کے شکار والدین چائلڈ میرج پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ دنیا بھر میں ہر سال 18 سال سے کم عمر کی 12 ملین لڑکیوں کو ازواجی بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کے بعد سے اب تک بچوں کی جبری شادیوں سے کئی ہزار خاندان متاثر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ لڑکیوں کے خلاف تشدد اور جبری شادیوں کے خطرات خاص طور سے نابالغوں میں کورونا سے کہیں بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے انڈونیشیا میں نابالغوں کی شادی سے متعلق ایک اہم مسئلے پر زور دیا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق چائلڈ میرج کی شرح کے اعتبار سے انڈونیشیا کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بچوں کی جبری شادی کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ انڈونیشیا میں پچھلے برس لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے شادی کی قانونی عمر 16 سال سے بڑھا کر 19 سال کر دی گئی تھی۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں ہزاروں رضاکاروں نے کورونا بارے چینی ویکسین کے ٹرائل کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے۔ چینی دوا ساز کمپنی سائنو فارم نے ایک ماہ قبل متحدہ عرب امارات میں 15,000 کے قریب افراد پر ویکسین کی اسی طرح کی آزمائش شروع کرنے کے بعد
اگست میں بحرین میں کرونا ویکسین کی جانچ شروع کی تھی۔ اب بھی صحت مند مردوں اور خواتین کی ویکسین کی افادیت اور حفاظت کی جانچ کے لیے رضاکاروں کی حیثیت سے بھرتی کی جا رہی ہے۔ دوستو، اس وبائی مرض کے خاتمے کے لیے اس وقت دنیا بھر کے 30 سے اوپر ویکسینز کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ایران پر امریکہ کی جانب سے پابندیاں لگانے کا قانونی جواز ہی نہیں، ہمیں ایسی امریکی انتظامیہ سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے جو کامن سینس تک قبول کرنے کو تیار نہیں۔ روس نے کہا ہے کہ 20 ستمبر سے ایران پر امریکہ کی جانب سے پابندیاں لگانے کا قانونی جواز ہی نہیں۔ روس کا مزید کہنا تھا کہ ڈیل پر دستخط کرنے والے دیگر ممالک چائنا، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور یورپی یونین کا بھی اس معاملے پر یہی موقف ہے۔ 20 اگست کو اقوام متحدہ میں پیش امریکی قرارداد کی 15 میں سے 13 اراکین نے یا تو مخالفت کی تھی یا ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا تھا۔ روس کا کہنا ہے کہ ڈیل سے یک طرفہ طور پر 2018 میں الگ ہو کر امریکہ اس معاملے میں کسی بھی اقدام کا حق کھو چکا ہے۔ امریکہ میں ہوا بازی کی وفاقی انتظامیہ کے مطابق ایمیزون کمپنی نے اپنی ڈیلیوری ڈرون طیاروں کے آپریشن کے لیے منظوری حاصل کر لی ہے۔ وفاقی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب ایمیزون کمپنی کے چھوٹے طیاروں کو پارسلوں کے پیکٹ لے جانے کی اجازت ہوگی۔ ایمیزون کمپنی کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں بھرپور تربیت حاصل کی گئی ہے، طیاروں کے ذریعے ڈیلیوری کا آپریشن محفوظ ہوگا۔ ملائیشیا نے بھارت، فلپائن اور انڈونیشیا کے شہریوں کے ملک میں داخلے پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی ہے۔ ملائیشین حکومت نے بھارت، انڈونیشیا اور فلپائن کے طویل المدتی اجازت نامے رکھنے والے شہریوں، طلباء اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاس ہولڈرز کی 7 ستمبر سے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پابندی کا فیصلہ ان 3 ممالک میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ پابندی نہ لگانے کی صورت میں کورونا کے خلاف لڑائی میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوستو، ملائیشیا اس سال مارچ سے سیاحوں کے ملک میں داخلے پر پہلے ہی پابندی عائد کر چکا ہے۔ چائنا نے لداخ میں ایک بار پھر بھارت کے درمیان کشیدگی پر بیان میں کہا ہے کہ بھارت تمام اشتعال انگیز کارروائیاں بند کرے، بھارت غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والے اپنے اہلکاروں کو فوری پیچھے ہٹائے۔ بھارت صورتحال کشیدہ اور خراب کرنے والے تمام اقدامات سے اجتناب کرے۔ بھارتی اقدام سے چائنا کی علاقائی خود مختاری کی شدید خلاف ورزی ہوئی ہے۔ بھارتی اہلکاروں نے چائنا بھارت معاہدوں اور اتفاق رائے کو نقصان پہنچایا ہے۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی اقدام سے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی اہلکاروں کا یہ عمل تناؤ کم کرنے کی سابقہ کوششوں کے برعکس ہے۔ چائنا بھارت کے اقدامات کی سختی سے مذمت کرتا ہے، جبکہ چائنا نے اس بات پر بھی خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ماضی کے برعکس زیادہ فوجی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو اپنے عہدے پر بدترین کارکردگی کے باعث ملکی میڈیا نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حال ہی میں واشنگٹن پوسٹ نے انہیں تاریخ کا بدترین وزیر خارجہ قرار دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کے اعلیٰ سفارتکار محکمہ خارجہ میں درجنوں اعلیٰ عہدوں کو پر کرنے میں ناکام رہے اور سیاسی مخالفتوں پر سینکڑوں پیشہ ور سفارتکاروں کو چھوڑ دیا گیا یا انہیں نکال دیا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کا مزید کہنا تھا کہ پومپیو نے کانگریس کے قانونی اختیارات کی خلاف ورزی کی ہے، عملے کے اراکین کو اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے غلط کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور محکمہ خارجہ کے انسپکٹر جنرل کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا جو پومپیو کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کر رہے تھے۔ جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے وزیر اعظم عمران خان کو جوابی ٹویٹ میں کہا ہے کہ آپ کا پرجوش اور دوستانہ کلمات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ پاک جاپان دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ بھارت کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چائنا کی جانب سے مسلسل پیش قدمی کی جا رہی ہے۔
تاہم چائنا نے واضح کیا ہے کہ چینی اہلکار لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی مکمل پاسداری کر رہے ہیں۔ اب ایک اور بھارتی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا نے لداخ میں 1000 مربع کلومیٹر بھارتی علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ چائنا LAC پر منظم انداز میں پیش قدمی کر رہا ہے۔ اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ پٹرولنگ پوائنٹ 900 مربع کلومیٹر چائنا کے کنٹرول میں چلا گیا ہے۔ وادی گلوان میں 20 مربع کلومیٹر، گرم چشمہ پر 12 مربع کلومیٹر، پینگونگ جھیل میں 65 مربع کلومیٹر، چشول میں 20 مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ چائنا کے مسلم اکثریتی علاقے سنگیانگ میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے چینی حکومت نے کچھ ایسے حربے اپنا رکھے ہیں کہ سن کر ہر مسلمان شاید افسردہ ہو جائے۔ لوگوں کو ان کے گھروں میں قید کیا جا چکا ہے اور انہیں زبردستی چائنا کی روایتی میڈیسن پلائی جا رہی ہے، جو بین الاقوامی طبی ماہرین کے مطابق طبی اخلاقیات کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ جو شخص قرنطینہ کی مدت پوری نہیں کرتا اسے دگنا عرصے تک کے لیے حراستی مرکز میں قید کر دیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے مرد و خواتین اور بچوں میں کوئی تمیز روا نہیں رکھی جا رہی۔ ایک یغور خاتون کا کہنا ہے کہ اس نے جب چائنا کی روایتی دوا پینے سے انکار کیا تو اسے ایک حراستی مرکز میں لے جا کر قید کر دیا گیا۔ جس سیل میں مجھے رکھا گیا تھا وہاں 6 سے 8 لوگوں کی جگہ تھی، لیکن وہاں پہلے سے 2 درجن سے اوپر مسلمان خواتین قید تھیں۔ اس خاتون کا مزید کہنا تھا کہ وہاں گارڈز نے مجھے اور باقی مسلمان خواتین کو زبردستی ایک دوا پلائی جسے پینے سے ہمیں متلی ہونے لگی اور چند دنوں میں ہم بالکل کمزور ہو گئیں۔ اس خاتون کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے جسم پر سپرے کیا جاتا ہے، اس سپرے کی وجہ سے ہمارے جسم کی جلد کھردری ہو کر جھڑنے لگی اور پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ ابو ظہبی ولی عہد کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ فلسطین کاز کی قیمت پر نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات فلسطینیوں کا دوسرا وطن ہے اور ہم فلسطین کو الگ ریاست بنانے کے موقف پر قائم ہیں، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ امن کا معاہدہ حکمت عملی کا حصہ ہے، تاہم یہ پیش رفت فلسطین کاز کی قیمت پر نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ خواتین قیدیوں کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے انڈر ٹرائل خواتین قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین قیدیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو قیدی خواتین سپریم کورٹ کے فیصلے کے معیار پر پورا اترتی ہیں ان کو فوراً رہا کیا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے دانتوں کی پلاہٹ کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، تاہم دانتوں کی پلاہٹ کی اہم وجوہات میں ضرورت سے زیادہ مشروبات کا استعمال، چائے، کافی، سگریٹ اور منہ کی صفائی کا خیال نہ رکھنا شامل ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ دانت ایسی چیز ہے جن کو لوگ آپ سے ملاقات کے وقت سب سے پہلے نوٹس کرتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو سفید دانت اور خوبصورت مسکراہٹ پسند نہ کرتا ہو۔ لوگ اکثر اوقات اپنے دانتوں کی سفیدی کے لیے کلینیکل طریقے یوز کرتے ہیں جو کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ دانتوں کی پلاہٹ ختم کرنے کے لیے پہلی تجویز کھانے کا سوڈا اور لیموں کا رس ہے۔ اس عمل کے لیے تھوڑا سا کھانے کا سوڈا لیں اور اس میں اتنا لیموں کا رس ملائیں کہ جس سے پیسٹ بن جائے۔ بعد ازاں اس پیسٹ کو ٹوتھ برش پر لگا کر آرام سے دانت برش کریں۔ اس پیسٹ کو دانتوں پر 1 منٹ تک لگا رہنے دیں، پھر دھو ڈالیں۔ ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ سوڈے کا یوز بہت زیادہ نہ کریں کیونکہ یہ دانتوں کے داغ صاف کرنے کے بعد دانتوں کی اوپری تہہ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ دوسری اہم تجویز یہ ہے کہ اسٹرابری اور نمک کا یوز کریں۔ اسٹرابری میں وٹامن سی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو دانتوں کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ تاہم دانتوں کی صفائی کے لیے 3 عدد بڑی اسٹرابری لیں، ان میں چٹکی بھر نمک ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب اس پیسٹ کی خاصی مقدار دانتوں پر لگا کر برش کریں اور 5 منٹ تک دانتوں پر لگا رہنے دیں۔ اس پیسٹ میں چٹکی بھر کھانے کا سوڈا بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تیسری اور سب سے اہم تجویز ناریل کا تیل ہے۔ اتنا ناریل تیل لیں کہ آپ کا منہ بھر جائے اور اسے ماؤتھ واش کی طرح منہ کے اندر حرکت دیتے رہیں۔
اور 10 سے 15 منٹ تک اسے منہ کے اندر رہنے دیں، بعد ازاں پھینک دیں اور دانت برش کر لیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔